السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسٹار احمد کسانہ۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور اوور آل پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے بھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ آئی ایم ایف کا وفد ان سے مل کے آیا ہے، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کافی تیزی سے اب آگے بڑھنے کی شروع ہو گئی ہیں، اور پی ڈی ایم کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ شکست و ریخت دکھانے کی حد تک کم از کم شروع ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی الیکشنز انہوں نے علیحدہ علیحدہ لڑنے ہیں تو وہ شاید دکھانا بھی مقصود ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیا ہوگا۔ پھر آج ہم نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی جو کہ گزشتہ روز پاکستان میں تھی، وہ تھی کہ سلمان شہباز صاحب جو ہیں، پہلے والد صاحب ان کے، پھر ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہیں حمزہ، اور اب سلمان بھی جو ہیں ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے، اور اس میں ججز جو ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے فیصلے دے رہے ہیں۔ تو اس کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر ایک فنکشن ہوا ہے جس میں شہباز شریف صاحب اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ کہا جی کہ گرین ریولوشن لایا جائے گا، فوڈ سیکیورٹی کے جو ہے وہ مختلف انتظامات کیے جائیں گے، اور پاکستان کو کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی، اور جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا ہم بندوبست کر لیں گے۔ تو وہ مطلب بیسیکلی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ترقی کرنے سے۔ پھر باجوہ صاحب کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 2019 میں، اپریل 2019 میں لینے کے بعد ایکسٹینشن فوراً ہی انہوں نے، ان کا دل اکتا گیا تھا عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ ان کے لیے بڑی بری لینگویج بھی استعمال کی تھی۔ تو ان چیزوں کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے بلیم کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ خدا نخواستہ آرمی چیف کے متعلق ڈیزائن کر رہے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا کو وہ یوز کرنے کے لیے وہ کریں گے۔ تو ان کا تمام امور کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حیدر مہدی صاحب، ہمارے بڑے بھائی ہیں اور آپ کے ہاں پسندیدہ اور بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ حیدر بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر بھائی، یہ جو صورتحال چل رہی ہے، ایک تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی شکست و ریخت ہے، کیا یہ ڈیزائنڈ ہے یا یہ آرگینک ہے؟ کس طریقے سے اب ہم اس کو دیکھیں؟ کیونکہ اب ظاہر ہے انہوں نے الیکشنز تو اپنے علیحدہ علیحدہ لڑنے ہیں، اور دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ سلمان شہباز کی ایکویٹل کے بعد اب ان کا جو ایجنڈا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ جو کہ انہوں نے این آر او لینا تھا، وہ این آر او کے تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ بری ذمہ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کلین ہو چکے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہو گئے ہیں۔ تو اب الیکشن مجھے لگتا ہے کہ اب ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا مکمل ہو چکا ہے، لہذا دے شوڈ گو فار الیکشنز ناؤ۔ ڈو یو ایگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جی ایک بہت بیسک سوال میں آج اٹھانا چاہتا ہوں اسرار بھائی، کہ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کس نے کر دی ہے۔ حکمرانی پاکستان کی جو عوام ہے ان کی منشا کے تحت جو الیکشنز میں حکومت آئے گی اس نے کرنی ہے، یا ایک قابض گروہ ہے جس کے 3 سب سے بڑے ستون ہیں، ایک فوج، ایک آپ کی یہ ڈاکو لٹیرے جو کہ سیاستدان کا ایک انہوں نے جعلی کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ، اور تیسرے بڑے بڑے جو ہمارے مگر مچھ نما کاروباری ہیں جنہوں نے فوج کے ساتھ مل کے اور ان کرپٹ سیاستدان کے ساتھ مل کے ان تینوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا۔ یہ بہت ایک فنڈامنٹل سوال ہے اسرار بھائی، اور یہ سوال ہم نے ہر پروگرام میں اٹھانے کہ پاکستان پہ حکمرانی کس نے کرنی ہے۔ اگر تو جو آپ نے ابھی 3-4 چیزیں بتائیں کہ جی یہ گرین ریولوشن لے کے آنا چاہتے ہیں اور وہ فوڈ سیکیورٹی کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک تصویر بھی چھپی۔ اس تصویر کا میں ایک چھوٹا سا ذکر کروں، یہ ہماری اخلاقیات کی اتنی ایک عجیب لیول ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے فوڈ سیکیورٹی سپلائی کرنی ہے، 2 تو انہوں نے کھڑے کر دیے ٹوکن عرب، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ۔ جو ایکٹنگ امبیسڈر ہے چائنا کی، جو کہ آپ کے سب سے بڑا سپورٹر ہے پاکستان کا، اس کو آپ نے بندے نے کھڑی کی تیسری لائن پہ۔ اس کی بیچاری عورت کی شکل بھی بڑی مشکل سے نظر آ رہی ہے۔ اور آپ نے سامنے جو سب سے بڑے ڈاکو لٹیرے ہیں، چلو وزیر اعظم میں مان سکتا ہوں، فوجی آرمی چیف کو آپ نے سینٹر جگہ دی ہے، اس کے ساتھ آرمی چیف ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑا ڈکیت ڈیفنس منسٹر آپ کا خواجہ آصف، اور اس کے ساتھ ایک اور ان کا منسٹر ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، شاید احسن اقبال ہے، احسن اقبال۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ پیغام پاکستان کو کیا دے رہے ہیں کہ جی یہ فوج
جس نے قبضہ کیا پاکستان پہ، عاصم منیر اور باجوہ نے، دونوں لوگوں نے، ان ڈاکو لٹیروں کے ساتھ ہم نے مل کے، اور ہم نے جو ہے نا جی پاکستان کے اندر فوڈ سیکیورٹی لے کے آنا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کا جو یہ سارا ڈرامہ ہے نا جی، یہ پتہ کیا ہے، یہ اس آدمی نے، عاصم منیر نے، فروری میں یو کے میں ایک 25-30 لوگوں کے ساتھ گیدرنگ میں کہا کہ جی ہمارے پاس 6 مہینے کے بعد $70 بلین آئیں گے، $50 بلین آئیں گے ریکوڈیک سے، اور $20 بلین آئیں گے یہ ہم ایگریکلچر جو ہم ریولوشن لا رہے ہیں۔ اور انہوں نے وہ جو 45,000 ایکڑ بھکڑ میں اور ادھر ادھر کیے تھے، مانگے انہوں نے تھے 1 ملین۔ 1 ملین کیا مطلب ہے؟ 10 لاکھ ایکڑ مانگے تھے زمین۔ پہلے کھیپ انہوں نے لی 45,000 کی، جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے واپس کر دی کہ یہ غلط ہے، یہ آپ کس کھاتے میں فوج کر رہی ہے، ان کا کیا تجربہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری ہمیں باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کرے گا۔ یہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ شہباز، یہ فضل الرحمان، یہ خواجہ آصف، یہ آصف زرداری وغیرہ، یہ سب ان کے اس وقت ان کو استعمال کیا جا رہا ہے سامنے رکھ کے۔ پیچھے فوج نے فیصلہ کیا، اور فوج کا میرا مطلب ہے عاصم منیر اور اس کے 3-4 جرنیل، جو صرف 4 جرنیل اصل میں میٹر کرتے ہیں۔ ایک عاصم منیر، ایک ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، ایک چیف آف جنرل سٹاف سعید، ایک 10 کور کمانڈر جو ہے جس کے پاس وہاں کی فوج جو ہے وہ جو اس کے دستے ہوتے ہیں جو پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں، 111 بریگیڈ، یہ لوگ شاید ایک آدھا اور پشاور کا کہتے ہیں جی امپورٹنٹ ہے، کوئٹہ کا، لاہور کا، لیکن وہ دور دور کے۔ میں بات آپ کے پروگرام میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن یہ جس مرضی طریقے سے کرائیں، اور ان کے اوپر اب الیکشن سے بچنا مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو یہ ایس بی اے دیا ہے، انہوں نے بڑے چلاکی سے دیا۔ انہوں نے جی نہ، ہاں کنڈیشنلائز، اور انہوں نے 9 مہینے کا دیا۔ اگر وہ 1.1 بلین دیتے وہ 30 جون کو ختم ہو جاتا۔ وہ 30 جون کے بعد انہوں نے لے کے ہڑپ کر کے، اور انہوں نے الیکشن میں جا کے، اور انہوں نے ایسے کی تیسی کر دی تھی پیسے کے، بیکاز اب ان کے پاس کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی آئی ایم ایف کی، ٹھیک ہے، بیکاز پروگرام ختم ہو گیا تھا 30 جون کو۔ آئی ایف سمجھ گئی کہ ان کے کیا ارادے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم وہ نہیں دیں گے، آپ کو 3 بلین دیں گے، 9 مہینے کا پروگرام دیں گے، یہ ہماری شرائط ہیں۔ جو انہوں نے آفیشیل شرائط دی ہیں وہ ایک ہے کہ جی آپ نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہے کہ جی آپ کے پاس باہر سے پیسہ کتنا آتا ہے، اور جو آپ کے امپورٹس ہیں ان کو کم کریں، کہ آپ کا جو پیسہ باہر سے آتا ہے اور آپ یہاں سے جو باہر بیچتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ جو گیپ ہے اس کو کم کریں۔ اب یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں سب سے زیادہ۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، ایک ہے آپ کے پاس فورن ریمیٹنسز آئے، ایک ہے آپ کے پاس ایکسپورٹس بڑھے۔ یہ آپ سے باہر سے زر مبادلہ آتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس زر مبادلہ کو استعمال کرتے ہیں امپورٹس کرنے کے لیے۔ یہ لوگ 14 مہینے میں نہ یہ ایکسپورٹ بڑھا سکے، نہ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھا سکے، نہ یہ آپ کے جو فورن ریمیٹنسز ہے اس کو بڑھا سکے۔ یہ ساری تینوں چیزیں نہیں بڑھا، تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، کیا کہ امپورٹس کو کم کر دیں۔ جب انہوں نے امپورٹس کم کر دی، اس کا مطلب ہے کہ تباہی مچ گئی پورے معیشت میں۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری 50% بند ہو گئی ہے، آپ کے کار کے جو 4 مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، آپ کا جو چھوٹا بھی جو لوگ پارٹس منگاتے تھے، چیزیں منگاتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو یہ ان کی جو یہ ڈیلی ویجز کی جو یہ حکومت چلا رہے ہیں، جس کی حکمرانی کر رہا ہے عاصم منیر، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے یہ 14 مہینے میں، بیکاز نہ ڈار اپنی ڈارونامکس استعمال کر سکا جو کہ جی بڑا زبردست ہے یہ ہے، نہ جی وہ شہباز سپیڈ والی بندہ آیا کہ جی، نہ یہ ارسطو آیا بے وقوف ڈھکن کا بچہ جس نے آ کے چینیوں کے خلاف بات کی، اور بعد میں پھر اس نے اپنے تھوک کو چاٹنا پڑا کہ نہیں جی میری بات تو غلط سمجھی گئی۔ تو اسرار بھائی یہ ساری بات کا جو تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حکمرانی فوج کے حوالے کرنی ہے، حق حکمرانی کس کا ہے، حق حکمرانی کس کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ایک چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی 30 سے $50 بلین بلین بی فار بوائے،
وہ اگر آ جاتے ہیں پاکستان میں اور وہ ہوں، ان کی بدولت آتے ہیں ہوں، اور آپ کے جو دوست ہیں عرب ممالک کے وہ وہاں پہ آ کے انویسٹ کرتے ہیں، ہوں، تو جس طرح آج وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ آئیں گے، زمینیں تو ہماری پڑی ہوئی ہیں، آگے فصلیں شصلیں اٹھا کے گھر لے جائیں، کوئی مسئلہ ہوں، نہیں ہے، زمینیں تو ہماری تا قیامت یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں نا، پڑی ہوئی ہیں. ہوں، تو ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے اگر 30 سے 50 بلین ڈالرز آ جاتے ہیں تو ہماری اکانومی کو فائدہ ہی ہوگا. سر میری بات سنیں، ہمارے پاس ایوب خان کے زمانے میں بہت زیادہ پیسہ آیا امریکن یو ایس ایڈ کی وجہ سے، بیکاز ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے، ٹھیک ہے. اکانومی ایک بوئنسی آئی. کس نے پیسہ بنایا؟ امیر نے. 22 فیملیز جو محبوب الحق نے جو آئیڈینٹیفائی کی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ تھی جو ایوب خان کے زمانے میں امیر ہوئی. 22 خاندان جس کے بڑے مشہور ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں پیسہ آیا، کس کے پاس گیا وہ پیسہ؟ اچھا جی، لون ملنے لگے، گاڑیاں آ گئیں، موٹر سائیکلیں، کنزیومر اکانومی شروع ہوئی. ہاں جی. آپ کے کون امیر ہوا؟ سارے وہ امیر ہوئے جو کہ ایلیٹ کیپچر، جو ایلیٹ بدماشیاں تھی، جو فوج کے ساتھ ملی ہوئی تھی، انہی سیاستدانوں کی وجہ سے اور انہی بڑے بڑے مگرمچھ کاروباریوں کی وجہ سے. میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے کہ پیسے سے فرق نہیں پڑتا. مشرف کے زمانے میں کتنے پیسے ہیں؟ 10 12 15 بلین ڈالر آئے. ہمیں ری پروفائلنگ ہوئی ہماری ڈیٹ کی، ہمیں 10 سال کی چھوٹ دی گئی. کیا ہوا ملک میں؟ ملک میں غربت کم ہوئی. ملک کے اندر آپ کا جو نظام ہے، ملک کے اندر آپ کا جو جوڈیشری عدلیہ کا نظام ہے وہ بہتر ہوا. ملک میں آپ کی پولیس بہتر ہوئی. ملک میں آپ کی بیوروکریسی بہتر ہوئی. ملک میں آپ کی آرمی قابو میں آئی کہ وہ پھر سے اس ملک کے اوپر وار نہ کرے جس طرح باجوہ نے کیا اور عاصم کر رہے. نہیں، یہ سر پیسہ نہیں مسئلہ حل کر سکتا. اگر پیسہ مسئلہ حل کر سکتا تو آج نائجیریا جو ہے ملک کے G20 ملکوں میں شامل ہوتا. وہ آئل ایکسپورٹنگ ملک ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا یہ پیسہ آ بھی جائے، یہ کھا پھر بھی یہ مگرمچھ گائیں گے. دیکھیں اسرار بھائی، فوج کی حکمرانی سے کیا مقصد ہے؟ فوج کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ بالکل بے معنی ہو گئی. آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے کسی خلاف، چونکہ فوج کی حکومت ہے. فوج کہے گی کس کیس کے اندر آپ نے چھوٹ دینی ہے، کس کیس میں نہیں دینی ہے. آپ نے ڈنڈا دے کے رکھنا ہے سارے سیشن ججز کو، سول ججز کو، ہائی جو کورٹ کہ کے ابھی ہمیں ججز نظر کو. آ رہا ہے، جو ابھی ہمیں وہ آپ نظر کو آ رہا نظر ہے. آ رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ جو آپ نے عطا بدیال صاحب نے جو عمران کی اس میں کی ہے، بات سنیں، 2 مہینے بعد آپ جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ غلط کیا. اگر غلط کیا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم یہ کیس جو ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ کس نے حکم دیا وہ دروازے کھڑکیاں شیشے توڑنے کا، ان کو اریسٹ کرنے کا کس نے حکم دیا؟ کس کے حکم پہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہوا؟ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ اس کیس کو کھولے، اس کیس کی سماعت کریں، اس کیس کے اندر آپ فیصلہ کریں کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی حرکت کس نے کی اور جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا دے. یہ بھی انہوں نے نہیں کی. 14 مئی کا فیصلہ جو ہے ابھی تک انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر فیصلہ دینا ہے، چونکہ وائلیشن ہوئی ہے ان کے آرڈر کی اور قانون کی اور آئین کی، تو ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لینا پڑے گا لوگوں کو. کس کس کو لینا پڑے گا؟ ڈیفنس منسٹر کو، فائنانس منسٹر کو، انٹیریئر منسٹر کو، چیف منسٹر اس کو کے پی کو، چیف منسٹر پنجاب کو محسن کو، آئی جی پولیس اسلام آباد کو، آئی جی پولیس پنجاب کو، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کو، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کے سارے، ان سب کو لینا پڑے گا کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے. ہم نے کہا تھا 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، تم نے نہیں کہا، تم نے قانون توڑا، تم نے آئین توڑا، تم نے اتنی بڑی خلاف ورزی آئین کی ہے، تمہارے پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ پھر یہ تو ایک آپ نے چھوٹی سی ایک یہ ہلکی سی جھلک دیکھی ہے کہ فوج کی طاقت کا جو اس کی طاقت کی نمائش ہوتی ہے. پھر آپ کا کون سا بیوروکریٹ ہے جو آج جو ہے
وہ فوج کے احکامات کے خلاف جا سکتا ہے؟ کون سا پولیس کا افسر ہے، سپاہی ہے جو ان کے احکامات کے، کون سا فوج کا افسر سپاہی ہے جو اپنے آرمی چیف کے احکامات کے خلاف جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا، کوئی یہ میڈیا جو والا. ابھی جو فیصلہ ہوا ہے یہ سلمان شہباز کا، اس میں جج صاحب نے یہ جو فیصلے میں چیزیں ان کے اگر آپ الفاظ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیس بنائے تھے اب ان کو ٹرائی کیا جائے کہ انہوں نے یہ کیس کیوں بنائے تھے، یہ تو جھوٹے کیس تھے، اور وہ جو اربوں روپے آیا تھا وہ کیسے آیا تھا یہ سب بھول گئے ہیں. تو یہ جو بات ہے، ایک تو مجھے یہ بتائیں، میں اکثر لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ نیگیٹو لوگ ہیں، اتنی زبردست قسم کی پالیسیز وہ لے کے آ رہے ہیں. ایک آج انہوں نے دیکھے نا، وہ ایک گرین انیشیٹو کا پورا ایک پلیک سا بنا کے وہ انہوں نے آرمی چیف صاحب کو دیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہر چیز میں سے نیگیٹیوٹی نکالتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ اس میں سے پازیٹیوٹی ہم کیسے ڈھونڈیں؟ سر میں دیکھیں سر، بیسک چیز جو ہے نا سر اسرار بھائی، بیسک چیز، پھر اس سوال پہ آتا ہوں، پاکستان پہ حکمرانی فوج نے کرنی ہے یا عوام نے کرنی ہے یا آئین نے کرنی ہے یا قانون نے کرنی ہے، یا فیئر اینڈ فری الیکشن سے آنے والی پارلیمان میں کرنی ہے اور ادھر سے لوگ الیکٹ ہوئے ہوئے جو کہ آتے ہیں انہوں نے کرنی ہے، فوج نے کرنی ہے. ہمیں فوج کی ڈائمنشن کرنی چاہیے کہ بیسکلی فوج ہے کیا. فوج ایک ملٹری ادارہ ہے جس کو ہتھیار دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذمہ داری ایک اور صرف ایک ذمہ داری ہے کہ فوج پاکستان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس حملے کو ہمیں اس حملے سے بچائیں، ہمارا دفاع کرے. دوسری ان کی ذمہ داری وہ پہلی سے جڑی ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایسی خبریں آتی ہیں جن خبروں کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے ہمیں آگاہ کرنا ہے حکومت کو کہ دشمن جو ہے نا آپ کے خلاف یہ تیاریاں کر رہے، یہ پلان کر رہے، ہم اس کے خلاف آپ کو یہ کرنا چاہیے. ایک ایڈوائزری رول ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. ان کا دشمن کے خلاف بھی جنگ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت کرتی ہے، فوج نہیں کرتی کہ ہم نے دفاع کرنا ہے. فوج یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ ہم نے جی کے پی میں جا کے ہلہ بولنا ہے یا بلوچستان میں جا کے ہلہ بولنا ہے یا ایم کے خلاف یا کراچی میں جا کے. وہ ایک حکومت، اب یہ ایسی حکومت چاہتے ہیں کہ وہ جو خانہ پوری ہے نا قانون اور آئین کی یہ کرتے جائے اور ہمیں کھلی چھٹی دے دی جائے کہ ہم جو لیکن اس میں let me play the devil's advocate. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، پاکستان اتنی بڑی افواج جو ہیں ان کو افورڈ نہیں کرتا. پھر پاکستان کی جو افواج ہیں وہ یہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اس طرح کی جو بزنس انٹرپرائزز ہیں وہ اس میں جاتی ہیں، پیسہ بناتی ہیں، اپنے خرچے پورے کرتی ہیں. اسی طرح ڈی ایچ ایز وغیرہ جو ہیں ریزیڈینشیل ایریاز میں چلے جاتے ہیں. اب اسی طرح اسی کلو کے اوپر انہوں نے اب وہ ایگریکلچر میں آ رہے ہیں کہ تاکہ پاکستان میں ایک گرین ریولوشن لے کے آیا جائے تاکہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اپنے آپ کو سیلف سسٹین جو ہے وہ کر سکیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی افواج کوئی ملک ہے؟ پاکستانی افواج ایک ادارہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا. پاکستانی افواج کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کے کاروبار میں جائے اور پیسہ کمائے، کوئی حق نہیں ہے. پاکستانی افواج کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بزنسز بنائے، وہ پیٹرول پمپ بنائے، وہ فیکٹریاں بنائے، وہ ہر قسم کی وہ ڈی ایچ ایز بنائے. مشرف کہتا تھا ہم ڈی ایچ اے بنا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں بنا؟ آپ اس لیے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے 33 سال حکومت کی ہے اس ملک پہ. آپ اس لیے بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے استعمال کرتے ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت جو آپ نے مارشل لاء کے دوران طاقت حاصل کی، آپ اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ سوری میں ذرا یہ لگا لوں، آپ اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں اسرار بھائی جو طاقت آپ نے غیر قانونی طور پر پہلے ملک پہ قبضہ کیا، پھر آپ نے اس آئین کو ایبروگیٹ کیا، پھر آپ نے اپنے حصے میں جو آپ کے بینیفٹ کے قانون تھے وہ آپ نے قانون بنا دیے، پھر آپ نے زمینیں لے لی. میں نے آپ کو بتایا ایک ڈی جی ایف ڈبلیو او مجھے کہتا ہے کہ میں نے جی ایف ڈبلیو او کیا تو ہمارے پاس 29 لاکھ ایکڑ تھے، میں نے جب ہینڈ اوور کیا چارج میں نے 1,29,00,000 ایکڑ کا ہینڈ اوور، لاکھ ایکڑ غبن کر کے کھا گیا. اور وہ نر کا بچہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں جی کتنا اچھا ڈی جی ایف ڈبلیو او تھا کہ میں نے کارکردگی دکھا رہے تھے.
کارکردگی دکھا رہے تھے. یہ جو آرمی چیف کے گھر جہاں بنے ہیں یہ زمین پنجاب گورنمنٹ کی تھی جس کے اوپر اینٹی نارکوٹکس فورس کا دفتر تھا, بہت بڑی زمین تھی. یہ ایک کرنل نے اور ایک بریگیڈیئر نے مل کے اس کے ساتھ باجوہ کے ساتھ مل کے اس کو ریگولرائز کرایا, فوج کو لیز کروایا اور جناب اس پہ انہوں نے اس کو لاملیٹ کر کے ساری بلڈنگیں نکال کے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے گھر بنائے. یہ جو جنرلز کالونی ہیں لاہور کے اندر یہ ٹریننگ ایریاز تھے, یہاں شوٹنگ رینجز ہونے چاہیے تھے. وہ ٹریننگ ایریاز کو جو کہ لیز پہ ان کو ملے ہوئے ہیں, یہ ان کے نہیں ہیں, یہ حکومت پنجاب نے ان کو لیز پہ دیے تھے, اس کو سارے کو لاملیٹ کر کے انہوں نے اپنی جنرلز کالونیوں کے پلاٹ بنا لیے. یہ جو ڈی ایچ اے کی زمینیں ہیں جس کے اندر سب سے بڑا ان کا جو مافیا ڈان تھا جو ان کو لے کے دیتا تھا زمینیں, اسرار بھائی, وہ ملک ریاض تھا. ملک ریاض کی طاقت جو ہے نہ صرف اس کے کاروبار اور بیریا کی, وہ یہ ہے, یہ ان کے ساتھ مل کے فوج کے ساتھ مل کے گٹھ جوڑ کر کے ان کو زمینیں دلوائی ہیں. اربوں کی کھربوں کی زمینیں جو ہیں یہ کوڑیوں کے دام خریدتے ہیں, اپنا ڈنڈا استعمال کرتے ہیں. ہاں ڈسپلنڈ ہے آرگنائزیشن, سسٹم اس میں ہے, اس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کا کوئی کام نہیں ہے اسرار بھائی, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. ان کا کوئی کسی قسم سے 1% یہ کا کام نہیں ہے ملک کے اوپر حکمرانی کرنا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی از اے ریالٹی, وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ, آئی ڈو ناٹ ایکسپٹ دیٹ ریالٹی. دی آرمی از اے ریالٹی, صرف اس حد تک ریالٹی ہے جس حد تک اس کا کام ہے وہ ہے کہ ملک کی دفاع کرنا. اگر اس میں لوگ شہید ہوتے ہیں ہم شہیدوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں, لیکن ہم ان شہیدوں کا خون استعمال نہیں کرنے دیتے ان کرپٹ جرنیلوں کو جو کہ ان کی شہادتوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن سے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے. کاروبار پر قبضہ کر لیا, اسپیشل فیسیلیٹیشن کونسل بنا لی. اسپیشل فیسیلیٹیشن کونسل کا مطلب ہے پاکستان کی معیشت فوج چلائے گی, بیکاز اس کا ہیڈ آرمی چیف ہے. آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف آرمی چیف کہے گا کہ یہ ایسے ہوگا, وہ اس کو نہ کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. 3 جرنیل اس میں بیٹھے ہوں گے, جو ان کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں 3 جرنیل ہیں, جو اس کے نیچے والی ہے اس میں جرنیل ہیں, بریگیڈیئر ہیں. کس کی جرت کے ان کے سامنے کوئی کرے؟ کسی کا دماغ خراب ہے کہ ان کو کوئی روکے؟ اسرار بھائی یہ تو جو آپ نے بات کہی ہے, اب اس کا تھوڑا سا ذرا دوسرے حصے میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو حق حکمرانی ہے جو آپ نے ذکر کیا, اب یہ بات آپ کی چلیں اکیڈیمک لیول پہ تو بات مان لی, ٹھیک ہے. اب پریکٹیکل لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا, یہ کروائے گا, کس طرح ہوگا یہ سارا کچھ؟ کیونکہ ڈیموکریسیز میں تو یہ ایسا ہوتا نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے. بالکل آپ نے سیکھا. میں آپ کو جرنیلوں کے موڈز بتاتا ہوں, میرے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, کچھ میرے دوستوں کے ساتھ بھی. میں حاضر سروس کی, انہوں نے 3 باتیں کی, 2 عمران کے متعلق, ایک میرے متعلق. یہ جو میرا دوست تھا اس نے کہا مہدی سے کہنا کہ یہ آئے بھی نہ پاکستان, اس کو جہاز سے لے جائیں گے, آرڈر یہ ہیں کہ اس کو جہاز ہی سے اٹھا لو کہ اس کی انٹری بھی نہ ہو امیگریشن میں, کہ کل کو جب ہم اس کو غائب کریں تو ہم کہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, تو پاکستان انٹر ہی نہیں کیا. وہ کینیڈا سے پوچھتے رہیں گے لوگ کہ یہ فلائٹ پہ چڑھا تھا, اس جہاز پہ چڑھا تھا, ان کا جی ہمیں نہیں پتا چڑھا تھا نہیں چڑھا, ہمارے انٹری تو ہے کوئی نہیں جی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو اس لیول تک یہ جا رہے ہیں. دوسری انہوں نے بات کی, 2 باتیں کی عمران کے متعلق. کہتے ہیں جی عمران نے ہماری بڑی بےزتی کی. تو جو جس کو بتا رہے تھے اس نے کہا یہ ہماری کون ہے کہ ہمارے ادارے کو. اس نے کہا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی میری حکومت گرائی. اس نے کہا جی میر جعفر, میر صادق جو لوگ تھے انہوں نے گرائی. اس نے غلط نہیں کہا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو حکومت گرائی گئی اس کا کیا جواز تھا گرانے کا. میرے پر جو حملہ ہوا, یہ دوسری بات کی, میرے پر جو حملہ ہوا جس کا مجھے پتا, لوگوں نے کہا جی آپ بتائیں ایویڈنس کیا ہے. وہ ایسے تھوڑی ہے کہ جی یہ جی فیصل نصیر کے آرڈر ہے میرے ہاتھ میں اور یہ فیصل نصیر نے حکم دیا. آپ کمیشن کروائیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس نے کیا. 9 مئی کا آپ کمیشن کرائیں, آپ کو پتا چل جائے گا یہ دھاندلی کس نے کی. تو پریکٹیکل جو آپ بات کریں نا, پریکٹیکل جو راستے ہیں جی, میرے نظر میں 3-4 جو میں سیناریوز ایمرج ہوتے دیکھتا ہوں. ایک سیناریو یہ ہے کہ جی یہ چونکہ بدلنے نہیں والے یہ فوجی جرنیل, یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ادارہ, ان کے لیے ملک کچھ نہیں ہے, سارا ہمارا ادارہ. اور یہ وہی انگریز کی سوچ ہے جو انگریز نے 1857 کے بعد ان کے دماغ میں ڈالی کہ دی انسٹیٹیوشن از ایوری تھنگ, سپریم ہے, ملک کوئی نہیں.
ہندوستان کوئی چیز نہیں ہے، سیاست کوئی چیز نہیں ہے، بس تم اپنے ادارے کے ساتھ وفاداری کرو، اپنی پلٹن کے ساتھ وفاداری کرو، اپنے عام کے ساتھ وفاداری کرو. میں جی رسالے کا ہوں، میں جی انفینٹری کا ہوں، میں جی انجینئرز کا ہوں، میری یونٹ اتنی پرانی ہے، میں فلانا یہ وہ. اس میں ان کو ڈال دو کہ یہ سیاست کے متعلق نہ سوچیں، یہ خودداری کے متعلق نہ سوچیں، یہ محب الوطنی کے متعلق نہ سوچیں. یہ انگریز کی سوچ تھی، چونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سوچیں. وہی سوچ 1947 کے بعد اس فوج میں اسی قسم کی ٹریننگ کرتے گئے. لیکن پھر بھی چونکہ فوج کے اندر اب پاکستانی آنے لگے تھے، مسلمان بچے زیادہ تھے، تو ایک سوچ تھی نہیں یار پاکستان کو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ایوب کا مارشل لاء 11 سال، پھر جناب 3 سال اس کا یایا کا، پھر جناب آپ کے بسم اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ والے آ گئے، ضیاء الحق سب سے بڑا منافق اعظم، اور اس نے 12 سال کی، تب تک اس کا جہاز نہیں پھٹا. پھر آ گیا مشرف جی، انلائٹڈ ماڈریشن، منہ میں سگریٹ، ہاتھ میں پستول، دوسرے ہاتھ میں کتے، کہ جی انگریز بھی مجھے سمجھنے میں اچھا ہوں، میں جی بڑا زبردست لبرل ہوں جی. اور اس نے بھی اور آج ویسے میرا بڑا دل خراب ہوا کہ کسی نے ان کی جو قبر ہے اس کی تصویر بھیجی مجھے، تو میں نے کہا دیکھیں یہ اینڈ ہے ہمارا. اور ایک طرف کیا تھا، جیسے وہ پنجے ایسے کر رہے تھے اور جناب جی، اور ایک طرف یہ حالت ہے، یہ اینڈ ہوتا ہے ہمارا. اور سر آپ اینڈ کے چھوڑے، آپ ابھی ان 2 بندوں کو دیکھ لیں، کتوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں. فیض حمید کو دیکھ لیں، کیا طاقت ہے اس کے بھی، بڑا، اور بھی انٹیل ڈی جی آئی کانپتے تھے لوگ ایسے. کیا اس کی حیثیت ہے، کہیں نظر آیا آپ کو؟ باجوے کی کیا حیثیت ہے؟ پٹھان نے اس کو گالیاں دے کے ذلیل کر کے اس کو، میں پولیس کو بلاؤں گا. یا تو پولیس کو بلائے گا سالے، اپنے ملک میں تو نے تباہی بربادی دہشت گردی پھیلا دی. 22 اپریل 2022 خواجہ آصف صاحب کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد تو مطلب ان کے، میں کیا کہوں کہ ایک شخص کو جس نے آپ کو ایکسٹینشن دی ہے، اس سے ایکسٹینشن لیتے ہی آپ دوسرے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تیار ہو جائیں، اور بڑے برے الفاظ سے ان کو یاد کیا بقول خواجہ آصف صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی گندی زبان استعمال کی اور عمران خان کے متعلق، اور کہا کہ آپ تیار ہوں اور اس کو نکالیں. اور انہوں نے کہا جی وہ تو کہا چکے ہوئے تھے 2019 میں. تو یہ ہمارا کیریکٹر ہے کہ محسن کشی ہمارے جینز میں آ چکی ہوئی ہے. سر یہ شروع سے ہے، یہ میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں کہ جب انگلستان کی فوج کے خلاف بغاوت کی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فورسز نے، تمام ہندو یونٹس ایسٹ کی، تمام برہمن یونٹ، تمام بنگال، تمام بہار، تمام اڑیسہ، تمام تلنگانہ، تمام ساؤتھ کی یونٹس نے بغاوت کی. 7 میں سے 1 مسلمان تھے، 6 ہندو تھے جنہوں نے بغاوت کی انگریز افسروں کے خلاف. 3 لوگوں نے نہیں کی، یونٹوں نے، ان کے کسی ایک بندے نے ڈکار بھی نہیں ماری. پنجابی مسلمان، پنجابی سکھ اور پٹھان. تو یہ آپ کی لیگیسی ہے، یہ آپ کی ہسٹری ہے، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور یہی فوج جس نے جب ٹیک اوور کیا ستمبر 1857 میں دہلی واپس ٹیک اوور کیا اس کی بہادر شاہ ظفر کی فورسز سے. وہ کسی نے مجھے کہا جی بخت خان جو اس کا لیڈر تھا پٹھان تھا. میں نے کہا ایک پٹھان تھا، لیکن باقی جتنے 99.99% جو پٹھان فوج میں تھے نا، وہ کسی نے نہیں ریوولٹ کیا اس کے خلاف. یہ ہماری ہسٹری ہے. تو جب اوورٹیک کیا انہوں نے، 2 ہفتے ریپ آف دہلی ہوا. 3/4 جو فورس تھی وہ پنجابی مسلمان بیشتر، پٹھان اور سکھوں کی تھی، اور انہوں نے ریپ کیا وہاں کی عورتوں کو، کھلا چھوڑ دیا انگریز افسروں نے. اور بیشتر عورتیں جن کی عزتیں لوٹی وہ مسلمان عورتیں تھیں، پوچھ کے کرتے تھے، اپنے بھائی کرتے تھے. سر یہ ایسٹ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک پہ حکومت کس نے کرنی ہے. حکمرانی عوام نے کرنی ہے، ان کی منشا سے کرنی ہے، ایک مضبوط پارلیمان نے کرنی ہے، ایک مضبوط سول اداروں نے کرنی ہے، یا فوج نے کرنی ہے. اگر آپ فوج کریں گے، جو آپ کے یہ ابھی تو خیر تقریباً فنکشنل انارکی ہے، بیکاز جو آپ کے ادارے ہیں وہ سوائے فوج کی احکامات اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، وہ تو ویسے ہی ناقص ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل تباہ ہو جائے اور افواج پاکستان جو ہے، پاکستان کی عدلیہ بھی وہی بن جائے.
پاکستان کی ایجوکیشن کا سسٹم بھی وہی بنائیں, پاکستان کے سارے اداروں پر بھی وہ قبضہ کر لیں, پولیس بھی وہ چلائیں, بیوروکریسی بھی وہی چلائیں, تو اس سے تو بہتر ہے مر جائیں آپ لوگ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس سے؟ اور بھائی 11 سال ایوب حکومت کر گیا. نہیں میری بات سنیے اسرار بھائی, 11 سال کر گیا نا, کون سے گل کھلائے ہیں اس نے پاکستان میں؟ کیا پاکستان بڑا ترقی پذیر ملک ہے؟ 12 سال کر گیا, انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ منافق اعظم ضیاء الحق. کون سا پاکستان اتنا زبردست ترقی کی ہے پاکستان نے کہ جناب ہمارے ادارے طاقتور ہو گئے, ہمارے اسکول زبردست بن گئے, ہمارے اسپتال زبردست بن گئے, ہماری عدلیہ زبردست بن گئی. 9 سال مشرف کر گیا, کون سے گل کھلائے ہیں مشرف نے؟ سر صرف پیسہ کمایا ہے, جو پیسہ آیا تھا بدماشیہ نے, اشرافیہ نے. یہی سیاستدان مشرف کے ساتھ تھے, یہی سیاستدان ضیاء کے ساتھ تھے, یہی سیاستدان ایوب کے ساتھ تھے, یہی کاروباری مشرف ضیاء ایوب کے ساتھ. چینج کوئی نہیں ہوئی. اور یہی عمران خان کے ساتھ بھی تھے, اور یہی عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن ایک فرق ہے سر, عمران خان ان کے ساتھ ملا نہیں, استعمال کیا, اور پاکستان میں ایک تقریباً موجانہ طور پر اکنامک ریولوشن لے کے آئے. یہ آپ اس کو داد دیں. اس جیسے لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ ملے, انہوں نے اس نے ان کو کرپشن جو کر گیا, اس نے بہت کوشش کی کہ کریک ڈاؤن اس کے اوپر کرے. میں عمران کے کوئی دودھ میں دھونا نہیں چاہتا, لیکن ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں. وی سی دا ریزلٹس. 14 مہینے یہ رہ گیا سر, 3.5 سال وہ 14 مہینے ان کے پاس کھلی چھٹی تھی, پوری فوج کی ان کے پاس سپورٹ تھی, جو مرضی یہ کر سکتے تھے, جتنی مرضی یہ ترمیم لا سکتے تھے, جتنا مرضی معیشت کے لیے پالیسی. کسی جگہ پہ بھی کسی لیول پہ اپوزیشن نہیں تھی. سر آپ مجھے بتائیں یہ کیا کچھ نہیں. سر ان کو میں کہتا ہوں فوجی 33 سال سول ڈکٹیٹر تھا, مکے والا. ایک کو نکالا اس کے جرنیل نے, دوسرے کو نکالا اس کے جرنیل نے, تیسرے کو نکالا اس کے جرنیل نے, پھر ایک کا جہاز پھٹ گیا, چوتھے کو نکالا اس کے جرنیل. سر یہ بہت خطرناک موڑ پہ پاکستان ہے. یہ افواج پاکستان کا سپاہی اور افسر جو وردی پہنتا ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے. میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں, آپ اگر ہیں اس فوج میں, وردی آپ پہنتے ہیں, اس فوج کے لیے آپ نوکری کرتے ہیں, فوج کی آپ تنخواہ لیتے ہیں, یہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ پاکستان کا ٹیکس پیئر اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو پیسے دیتا ہے. آپ اس لیے نہیں لیں کہ آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اس ملک پہ حکمرانی کریں. آپ مجھے بتائیں ان 2 گھٹیا ترین آدمی کوئی آرمی چیف بن سکتا ہے کسی ایک اچھے ادارے میں؟ آپ نے ادارے کو تباہ کر رہا ہوں, آپ اس کے اوپر ایک غلیظ ترین کرپٹ نااہل لوگوں کو بٹھا دیں ایز چیف. 6 سال باجوہ رہ گیا اس بندے کا, ابھی پتہ نہیں اس نے تو 6 مہینے میں ہی ایسی کی تیسی کر دی ہے. ابھی جناب خبریں سنتے ہیں وہ شاہین صبائی والا انہوں نے لے گئے پتہ نہیں کدھر, وہ پتہ نہیں کوئی اور بات. میں پوچھنے والا تھا آپ سے کہ یہ جو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کی, ایک انہوں نے نئی کہانی شروع کی ہے اور ٹویٹ کیا کل ہی انہوں نے, اور عمران خان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آرمی چیف, اللہ معافی دے, اس طرح کی بات سوچنی بھی میرا خیال ہے کہ بڑی غلط بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف آپ اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. اور سر کوئی یہ میں نا شہباز شریف ہے تو بہت مکار آدمی, یہ یاد رکھنا چاہیے, بہت مکار آدمی, بہت چلاک ہے, انسٹیبل جس طرح عاصم منیر انسٹیبل ہے, بیکاز امریکن کہتے ہیں یہ انسٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا یہ بالکل آؤٹ آف دا بلو ہے. مجھے کسی نے اڑتی سنائی کہ جی ندیم انجم اور عاصم منیر کے درمیان بڑی سخت ایک کانسپریسی چل رہی ہے. ندیم انجم عاصم منیر کو ایلیمنیٹ کرانا چاہتا ہے. اچھا میں ایسی باتوں کو زیادہ وہ نہیں دیتا بیکاز یہ ایسی اڑتی شڑتی ہیں, لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی بہت صداقت یہ ہے کہ مجھے اپروچ کیا گیا سرونگ ISI کے آفیسر نے انفارمیشن لے کے آج سے 3-1 مہینے پہلے, جب یہ نواز شریف لندن سے جدہ آ رہا تھا پہلی عید کے, یاد ہے آپ کو جب بڑا تھا کہ جی اس کو پروٹوکول مل رہا ہے نہیں مل رہا, محمد بن سلمان ملا ہے نہیں ملا, حالانکہ سنا ہے نہیں ملا.
کہ جی عاصم اس دستاویز کیا تھی کہ اس کی بیوی کے سارے ٹریول ڈاکیومنٹس تھے, کہاں کہاں گئی, کس کس جگہ پہ گئی, اس کی بہنوں کے تھے, شاید اس کی ایک آدھی بیٹی جو ٹھیک ہے اس کے تھے, وہ تھے کہ جی یہ زیارتوں پہ گئے ہیں, عراق گئے ہیں, یہ سیریا گئے ہیں, یہ ایران گئے ہیں, یہ ادھر ادھر. ظاہر یہ کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ شیعہ ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ ہاتھ باندھتا ہے, یہ منافق ہے, یہ شیعہ ہے. اور وہ ریلیز اس لیے کی گئی, عادل راجہ کو بھی دی گئی, عادل راجہ نے بھی اس کی ذکر کیا, میں نے نہیں ذکر کیا. میں نے کہا یہ میرا اس شیعہ سنی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہاں یہ سیکٹ. لیکن وہ چھوڑی اس لیے کہ نواز شریف جا رہا تھا سعودی عربیہ, کہ سعودی عربیہ کو بتائیں کہ یہ بندہ شیعہ ہے, وہ اس کو کہیں کہ تم اس کو ریموو کرو, اور اس اگلے نمبر پہ بیٹھا ہوا جاتا ندیم انجم تیار. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو مجھے پتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی ہے, تو ایک سرونگ آفیسر ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ دستاویزات کیوں آفر کرے مجھے اور کیوں بھیجے عادل راجہ کو؟ مجھے آپ اس کا کون جواب دے کہ کیوں ایک سرونگ, اور یہ ڈس انفارمیشن نہیں ہے, یہ میں 100%, میں تو خود I am the first party, you are hearing it from the horse's mouth. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے درمیان میں جو, اور ابھی جو سن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عاصم کو اڑا دیں گے, اور یہ جو انہوں نے ابھی یہ پھینکا ہے نا کہ جی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو رہا ہے, عمران اپنی پراکسیز استعمال کر رہا ہے, چونکہ ان کا ارادہ ہے عاصم منیر کو اڑانے کا, شہباز شریف کو اس کا ارادہ ہے, عاصم منیر کے ساتھ یہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہ اب لوگ جو ہے نا مفروضے جوڑ رہے ہیں, تو جب یہ اسیسینیٹ ہو جائے گا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, جب یہ اسیسینیٹ ہو جائے گا وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو پہلے نہیں کہا تھا عمران خان اپنی پراکسیز استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ اتنی خطرناک گیم سر. آپ یہ کانسپریسی ویز ود ان کی آپ چلاکیاں دیکھیں. اور سر یہ میں آپ کو آج پھر سے بات ریپیٹ کر بتا رہا, نواز شریف کبھی بھی معاف نہیں کرے گا فوج کو, باجوے کو, عاصم منیر کو, چاہے اس نے عاصم منیر کو بنایا ہو یا نہ بنایا ہو, کبھی بھی. وہ اتنا زیادہ اپنا ریونج بدلہ لینے والا آدمی ہے, وہ کبھی نہیں معاف کرے گا. وہ اور زرداری تو, اور اس نے زرداری تو بلکہ کہا کہ ان کو ہمارا دشمن عمران نہیں ہے, ہمارا دشمن فوج ہے, لوگوں کو بھڑکاؤ فوج کے خلاف. ٹھیک ہے, اور یہ الو کے چرخے ٹریپ میں ان کے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں سر وہ گھاؤ قسم کے لوگ ہیں, ان کو تو پتہ ہے نا کہ کیسے کیسے چیزیں کرنی ہیں اور کیا کیا. اسرار بھائی میں ایموشنل ہو کے نہیں کہہ رہا, میں اپنے فوجی جوانوں سے, این سی اوز, جے سی اوز سے, کپتان, میجر, لیفٹیننٹ کرنل, بریگیڈیئر, میجر جنرل, لیفٹیننٹ, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار تمہیں پاکستان کی بقا چاہیے یا تمہیں اپنی حاکمیت چاہیے؟ اگر تو تمہیں اپنی حاکمیت چاہیے تو چلتے رہو اس راستے پہ. اس کے 3-4 نتیجے ہوں گے. ایک یہ نتیجہ ہوگا تم اس طرح چلتے رہو گے, ایک دن جو ہے نا آپ کی فاؤنڈیشن ٹوٹ جائے گی اور یہ کلیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, امپلوڈ کر جائے گا. دوسرا یہ اسی طرح چلتے رہو, کسی کا جہاز پھٹ جائے گا. یہ بھی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ, ٹھیک ہے نہیں, اندر سے کوئی سامنے نہیں آئے گا لیکن کسی کا جہاز پھٹ جائے گا. جب کسی کا جہاز پھٹ جائے گا پھر آپ کچھ لوگ کچھ دو کے چکر میں آپ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ یہ آدمی عاصم منیر, اس کو خود عقل آ جائے, جس طرح ساؤتھ افریقہ میں سیاہ فام, سفید فام کو آ گئی تھی کہ اگر میں نے نیگوشیٹ نہیں کیا عمران کے ساتھ جس طرح انہوں نے نیلسن منڈیلا کے ساتھ کیا تھا, تو یہ گارنٹیڈ ہماری موت ہے, گارنٹیڈ. سفید فام کو گارنٹیڈ پتہ چل گیا تھا کہ اگر ہم نے نیلسن منڈیلا کے ساتھ نیگوشیٹ کولیبریٹ کر کے اس کے حوالے حکومت نہیں کی, خاص طور پہ اس کے جو نمبر 2 کرس ہانی کو اسیسینیٹ کیا تھا, وہ جان بوجھ کے تخریب کاروں نے کیا تھا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے. تو اس مجبوری میں انہوں نے نیلسن منڈیلا. تو تیسرا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے گھروں کو بچانے کے لیے, اپنے ماؤں بہن بیٹیوں کو, اپنے گھر کو آگ سے بچنے کے لیے, جس طرح مریم اورنگزیب نے تھریٹ کیا تھا ججز کو کہ جی آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی, وہ کیوں نہیں لگاتے اس کے خلاف؟ میرے خلاف تو لگاتے کہ جی حیدر مہدی یہ کرتا ہے. مریم اورنگزیب نے کھلے عام پریس کانفرنس میں کہا کہ ججز آپ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ دیں, آپ کے گھروں کو آگ لگا دی جا سکتی ہے. آپ سوچیں, سٹنگ منسٹر, کیبنٹ منسٹر انفارمیشن,
یہ جب دھرنا لے کے گیا تھا فضل الرحمان سپریم کورٹ کے سامنے، آپ کو یاد ہے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے. تو یا تو یہ کمپرومائز، یا جی آخری جو ہے، آخری یہ ہے کہ پھر جو ہے اینارکی اور سول وار، بیکاز یہ سسٹم ٹوٹنا ہے. اسرار بھائی، ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسہ لے آئیں تو ملک میں بہتری آئے گی. نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی. ہم 3 دفعہ دیکھ چکے ہیں پیسہ آتے ہوئے، نہیں آئی. آج آپ کون سے بڑے ترم خان ہیں؟ یہ ایلیٹ کیپچر جب تک ختم نہیں ہوگا، فوج کی اجارہ داری ختم نہیں ہوگی، کرپٹ سیاستدانوں کو اکھاڑ کے پھینکا نہیں جائے گا، یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ کاروباری ہیں، ان سے آپ نے ریسورسز جو ہیں، جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ صرف ہماری انڈسٹری کو ریسورسز ملے، ہماری انڈسٹری کو ادھار ملے، ہماری انڈسٹری کو ٹیکس بریک ملے، ہماری انڈسٹری کو بینیفٹ ملے، دوسری انڈسٹری کو یہ پھلنے پھولنے نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ مشکل کام ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. سر، عمران خان جو ہے اس نے اس ملک کے، جو میں بار بار کہتا ہوں ننگے سالے یہ سب تھے، اس نے آ کے اس عمارت کی دیواریں توڑ دی. یہ جو ننگے اندر ناچتے تھے نا، عاصم منیر ننگا ناچ رہے، کہہ رہے میں میرا ٹھمکا دیکھا، شہباز شریف کہتا ہے میرا ٹھمکا دیکھا، فضلو نے کہا میرا دیکھا، میں تھائی لینڈ سے آیا ہوں، دیکھا میں مجھے نوا بن کے آیا ہوں. نواز شریف، زرداری، یہ سر یہ چھوٹے چھوٹے جو ایک کیڑے مکوڑے ٹائپ لوگ ہیں، جنہیں کہ جی ادھر ڈنگ مارو تو اس کو نکال دو، یہ تو کل کا سوچتے ہیں، انہوں نے تو 2 ہفتے بعد نہیں سوچنا. اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا شہری رحمان پہ. میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ڈان میں میرے ساتھ ہوتی تھی، میں ڈان کا ایڈورٹائزنگ مینیجر تھا، یہ سٹار کی ہوتی تھی اور ہیرلڈ کی ہوتی تھی بزنس سائٹ پہ. تب تک یہ ہیرلڈ کی ایڈیٹر نہیں بنی تھی. اتنی دلیر عورت تھی. جب یہ ہیرلڈ کے اندر بنی ہے، اس نے ڈرگ مافیا کو ٹیک آن کیا، اس نے مولویوں کو ٹیک آن کیا، اس نے وہ جام صادق کا رین آف ٹیرر تھے، اس نے اس کو ٹیک آن کیا، اس نے ٹینکر مافیا کو ٹیک آن کیا، اس نے ہر بڑا جو اس زمانے میں اینٹی ملٹرزم کے اتنے خلاف تھی یہ فوجی حاکمیت کی. اس کی میں ٹویٹ آج پڑھی، وہی شہباز شریف کی ٹویٹ کو اس نے ٹاپ اپ کیا، یہی اسیسینیشن پہ. یہ شہری رحمان پاکستان کے انٹلیکچوئل، ایجوکیٹڈ، لبرل، سیکولر سوچ رکھنے والے لوگوں کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کتنے ذلیل، کتنے گھٹیا، کتنے کمینے لیول پر یہ لوگ پہنچ گئے. شہری رحمان اس کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ سارے آپ نے ان کی میننس نہیں دیکھی ہوئی، میں نے دیکھی ہوئی ہے، میں کسی دن بتاؤں گا آپ کو. لیکن یہ کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تو جب تک رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، اس وقت تک ایک ہی طریقہ ہے، دیر از نو ادر وے. فیصلہ یہ ہونا ہے کہ فوج نے حکمرانی کرنی ہے پاکستان نے یا عوام نے اور عوامی نمائندوں نے. اور یہ عوامی نمائندوں یہ والے نہیں اور وہ والے نہیں جو یہ اگلے نومبر کے الیکشن میں لے کے آئیں گے اسٹیج مینج کر کے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں تاریخ 10 جولائی، آپ یاد رکھیں، یہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ ملک خانہ جنگی میں چلا جائے گا، اس ملک میں انارکی آئے گی، اس ملک میں کوئی نہیں بچے گا، اچھا نہیں بچے گا، بڑا نہیں بچے گا، بوڑھا نہیں بچے گا، چھوٹا نہیں بچے گا، عورت نہیں بچے گا، مرد نہیں بچے گا، فوجی نہیں بچے گا، پولیس والا نہیں بچے گا، سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. پہلے بھی ایسا ہی چلتا رہا تھا، جس طرح اس نے فیض احمد فیض نے کہا اب بھی ایسا نہ، اب ایسا نہیں چلے گا. وقت کب ہے مجھے نہیں پتا، کون سا ایونٹ ہے جو ٹریگر کرے گا یہ سارا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ لکھ کے لے لیں، تاریخ کہتی ہے کہ یہ اگر انہوں نے نہیں کیا یہ عمارت گرے گی اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے میری ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنا گھر درست کر لیں، اپنے گھر کو ان آرڈر کر لیں، اور اپنی قوم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی قوم کی جو ایسپریشنز ہیں ان کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور ایک چیز میں جاتے کہوں کہ جو پارا چنار کی سچویشن ہے وہ بڑی سینسٹیو ہو گئی ہے. سر میں آپ اچھا کیا آپ نے بتا دیا سر، یہ ڈیلیبریٹ شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا کیا گیا. آپ کو پتہ ہے جو شیعہ سنی فالٹ لائن سب سے ایکٹیو ہے نا وہ پارا چنار میں. آپ وہاں ایک ہلکی سی تیلی لگا دینا تو بمباری شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی تک کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ جہاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہیں، 50 لوگ مر چکے ہیں.
اور یہ کہہ رہے ہیں جی کسی شاملات زمین کے اوپر ہے، بالکل بکواس. اگر ہے تو وہ جان بوجھ کے چھیڑا گیا ہے. میں آپ کو مجھے خبر نہیں ہے، لیکن یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ فوج نے کرایا ہے، یہ جان بوجھ کے کرایا ہے، یہ جان بوجھ کے کرائسس کریٹ کیا ہے کہ جناب آگے اور حالات ہوں، یہ کہ اور بھی کوئی یہ چیز کرنا چاہیں، یہ جو اپنا شاید ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا چاہیں. اور وہ محسن بیگ، سر آپ مجھے یہ بتائیں، جس عاصم منیر کا سب سے قریبی دوست ہو محسن بیگ، محسن نقوی، وہ خود آدمی کس قسم کا ہوگا؟ مجھے آپ صرف یہ بتائیں، اس کی ذات پہ چلے جائیں. عاصم منیر کا سب سے اچھا دوست محسن بیگ، منی لانڈرر، زرداری کا فرنٹ مین، شراب کا کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سپلائی کرتا ہے. $25,000 کھا گیا ڈاکٹر شازیہ ملک کا، 25 یہ کھا گیا، 25 شاہد مسعود کھا گیا، $25,000 ہے. سر مجھے آپ بتائیں وہ آدمی حافظ قرآن کا دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ پارا چنار کی سچویشن کو بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ شیعہ سنی والی جو فالٹ لائن ہے، اس کو اللہ نہ کرے کبھی ہم اس کو ایکٹیویٹ ہوتا ہوا دیکھیں، کیونکہ یہ اگر ایکٹیویٹ ہو گئی تو بڑا مسائل جو وہ جنم لیں گے. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل میں جائیں گے، اور خاص طور پہ یہ جو عمران خان کی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے، کیونکہ اس وقت وہ بنی گالا آ چکے ہوئے ہیں، اور بنی گالا میں آ کے وہ ہائکنگ شائکنگ بھی تھوڑی سی انہوں نے شروع کر دی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ ان کی ٹانگیں شانگیں ذرا تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہیں. تو اللہ کرے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم اچھی خبریں سنیں اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. السلام علیکم، خدا حافظ.